اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے میں انشاءاللہ 2 آئیڈیاز شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلا آئیڈیا اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جب آپ کو کوئی درود پاک یاد کرنا ہوتا ہے، دیکھیے درود ابراہیمی وغیرہ تو ہم لوگوں کو یاد ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ نماز میں بھی اس کا ورد کرتے ہیں، دعائیں وغیرہ ان کے اول اور آخر میں، وظائف کے اول آخر میں درود ابراہیمی کا ورد ہم نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو درود ابراہیمی تقریباً سب کو ہی یاد ہوتا ہے۔ جب انسان درود پاک کے مختلف سیغوں کی فضیلت سنتا ہے اور اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں یہ والا درود پاک بھی ورد کروں، یہ والا درود پاک بھی ورد کروں، یعنی کہ کوئی بھی نیا سیغہ، نیو درود پاک جب آپ کو ورد کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کو کس طرح سے آسانی سے یاد کریں، اس کے لیے میں آج آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ میرا کیا طریقہ کار ہے۔ اچھا جی، کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں۔ اس کے بعد اس کا کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ ہے جی میرے روم کی وال، اور میں کیا کرتی ہوں کہ جیسے مجھے فار ایگزامپل کوئی ایک نیا سیغہ یاد کرنا ہے، میں اس کا پرنٹ آؤٹ لیتی ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ ہو گیا جیسے درود فاتح، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا اور اس کو اپنی دیوار کے پاس لگا دیا، اپنے بیڈ کے پاس لگا لیں، اپنے روم میں لگا لیں، یا آپ کسی ایسی جگہ پر لگا لیں جہاں سے بار بار آپ کا گزر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ جب بھی اس کے پاس سے گزریں، 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی زیادہ مرتبہ آپ پڑھتے جائیں گے نا آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی۔ سب سے پہلے جو بھی نیا سیغہ ہوگا وہ نا آپ پڑھیں گے، ادا کریں گے، آپ کی زبان کے اوپر وہ روانگی آئے گی۔ جب آپ روانگی کریں گے آہستہ آہستہ آپ کی زبان میں تیزی آئے گی۔ جب آپ کو روانگی آ جائے گی، پھر آہستہ آہستہ جب آپ ڈیلی اس کو ورد کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو یہ ہوگا کہ پھر آپ کو وہ یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ یاد کر لیں، اس کو ریوائز کر لیں، جب آپ کو ہو جائے کہ اچھا اب تو یہ مجھے یاد ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے اس پیپر کو اتار کے کہیں پھینکنا نہیں ہے۔ یہ میں نے اسکاچ ٹیپ سے ویسے ہی جوڑ لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے اس کو یاد کر لیا، اچھے سے میمورائز ہو گیا آپ کو، تو میں کیا کروں گی کہ اسی پیپر کو نکالوں گی اور میری جو درود پاک کی ڈائری ہے جس میں درود پاک لکھتی ہوں، اس کے اندر میں اس کو پہلے پیسٹ کروں گی، یا پہلے اس کے اوپر جو اس کا عربک کا پورشن ہے اس کے اوپر میں لکھ لوں گی گرین کلر کے مارکر سے۔ گرین کلر کا مارکر کیونکہ یہ بہت مبارک کلر ہے، گرین کلر سے ہی اب میں نے درود پاک لکھنا سٹارٹ کیا ہے۔ اس طرح سے یہ سیغہ جو ہے مجھے یاد بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ میں کیا کروں گی، اس کو میں وہاں پہ پیسٹ کر لوں گی، اس کے اوپر درود پاک لکھ لوں گی، تو یہ میری ڈائری میں محفوظ بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس طرح سے آپ جتنے مرضی سیغے نوٹ کرتے جائیں اپنی ڈائریز کے اندر، اس کے بعد پیسٹ کرتے جائیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ پیپر کہیں گر جائے گا، محفوظ نہیں ہوگا اور پھر آپ کو گناہ ملے گا۔ تو اس طرح سے آپ لوگ ڈفرینٹ سیغے بھی یاد کر سکتے ہیں، اور اپنی درود پاک کی ڈائری میں بھی اس طرح سے ڈفرینٹ درود پاک آپ کے پاس محفوظ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس سے پہلے میں ویڈیو کلوز کروں، یہ کمرے کی دیوار آپ نے دیکھی ہے کہ مجھے پتہ ہے کوئی نہ کوئی ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں کہے گا وہ دیکھیں ایول آئی لگائی ہوئی ہے سسٹر نے کمرے کے اندر، یہ تو دجال کی آنکھ ہے، شیطان کی آنکھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، اگر آپ نے میری قافلہ چینل کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس میں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی شیخ نور جان میر احمدی نقش بندی کی۔ شیخ نور جان میر احمدی نقش بندی دامت برکاتم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بلو کلر، ٹرکوائز کلر، یہ ایول آئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت روحانی اور سائنٹیفک چیز ہے۔ اس میں کیا ہے، دیکھیں آپ نے کلر تھراپی کے بارے میں سنا ہوگا کہ رنگوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ یہ جو اس میں ٹرکوائز کلر ہوتا ہے، یہ جو گرین اور بلو کا مکسچر ہوتا ہے، یہ کلر جو بھی انسان دیکھتا ہے، جب آپ نے کسی کے گھر میں اگر دیکھا ہو، اکثر لیڈیز بھی جیولری میں بھی آپ کو دیکھا ہوگا، اگر آپ نے کسی کو پہنے ہوئے دیکھا ہے تو میں بتاتی ہوں کہ اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، انسان کی نظر میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اور نظر سے تو نظر لگنا برحق ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کی حسد کی نظر یا پھر حسرت کی نظر جیسے ہی اس سے ٹکراتی ہے اس کے ٹرکوائز کلر سے، تو اس کا اثر پہننے والے کے اوپر بالکل نہیں ہوتا۔ شیخ نور جان میر احمدی نقش بندی دامت برکاتم نے لیڈیز سے ریلیٹڈ فرمایا ہے کہ اگر کسی خاتون نے نیکلس کے اندر پہنا ہے تو یہ جو ٹرکوائز کلر ہے اس کی تاثیر قدرت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی ہے کہ وہ دیکھنے والے کی حسد کی نظر یا حسرت کی نظر
وہ جب اس سے ٹکراتی ہے تو یہ جو رنگ ہوتا ہے اس شیپ میں وہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. وہ نظر بد کا اثر اس عورت کی طرف نہیں جائے گا، اس انسان کو نہیں ہوگا، یا اگر آپ نے گھر کے اندر لگایا ہوا آپ کے گھر کو نہیں ہوگا. جیسے ہی کسی آپ فار ایگزامپل کوئی انسان آپ کے گھر میں آتا ہے، ہم لوگوں کو دیکھیں بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، کون اچھے طریقے سے مل رہا ہے لیکن اس کا ارادہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اگر یہ آپ نے اپنے گھر کے اندر سٹارٹنگ میں کسی ایسی جگہ پر لگایا ہوا ہے کہ جو بھی اندر آئے گا آنے والی کی نظر اس پہ پڑے گی، تو یہ جو ٹرکوائز کلر ہے اس کا وہ بری تاثیر والی نظر کو اپنے اندر جذب کر لے گا. اس کے اندر یہ جو ڈارک بلو کلر ہے نا، اس کی تاثیر بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل یہ جو ڈارک بلو کلر ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی نظر بد سے بچاتا ہے. اگر کسی انسان نے ڈارک بلو کلر کے نیوی بلو جسے کہتے ہیں اس رنگ کے کپڑے بھی اگر پہنے ہیں نا تو اس کو بھی نظر نہیں لگتی ہے. جتنی بھی بری نظر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ رہتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے بہت سارے انتظام کیے ہوئے ہیں. دعائیں ہیں، آپ دعائیں کریں اپنی پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ صرف انسان کی نظر نہیں لگتی. یاد رکھیے گا کہ جنات جو ہر وقت ہمارے ارد گرد ہیں، ہم میں موجود ہیں، ان کی بھی نظر لگتی ہے. تو ضروری نہیں کہ اگر آپ کو کوئی انسان اچھا نہیں لگتا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے آپ کی طرف سے، آپ لوگوں کا وہ خیر خواہ نہیں ہے، آپ نے اس کو گھر آنے سے روک دیا تو آپ محفوظ ہو گئے. یہ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں اطراف ہمارے ساتھ جنات بھی رہ رہے ہیں، ان کی نظر بھی لگتی ہے. تو ہر طرح کی پروٹیکشن جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں، چاہے آپ دعاؤں کے سلسلے میں کریں، باوضو رہ کے کریں، کس طرح سے بھی ہیں آپ یہ کیجئے. کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد ہے کہ میری کسی ویڈیو کے نیچے کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا، اور مطلب پازیٹیو کامنٹ تھا، اور انہوں نے ساتھ میں یہ والا آئیکن جو ہے، کیونکہ یہ اسمائلیز ایموٹیکونز جو ہوتے ہیں ان میں بھی موجود ہوتا ہے، انہوں نے اپنے کامنٹ کے ساتھ نا اس کو ایڈ کر لیا تھا. تو آئی ڈونٹ ریمبر، پتہ نہیں کون کس نے آ کے ان کے کامنٹ کے اوپر کیا ہوا تھا کہ اوہو شرک کر دیا آپ نے، شرک کر دیا، یہ شرکیہ سائن لگا دیا آپ نے. تو وہ جن بیچارے نے یہ کامنٹ کیا ہوا تھا انہوں نے فوراً سے جا کے اس کو ریموو کیا. کیونکہ دیکھیں اس میں کامنٹ کرنے والے کی غلطی اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایول آئی ہے، یہ دجالی نشان ہے، یہ تو کانا دجال ہے، ایک آنکھ ہے، تو یہ ایک آنکھ نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت روحانی اور سائنٹیفک ریزن ہے جو کہ انسان کو خود سے معلوم نہیں ہوتی. اور اگر یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بزرگ ہستی دے رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر کوسچن نہیں اٹھانا چاہیے. تو آپ پلیز، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے. اور اگر مجھے ان کی ویڈیو کا لنک ملا، کیونکہ بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے چینل کے اوپر جس کا نام ہے دی محمدن وے صوفی ریالٹیز، شیخ نور جان میر احمدی نقشبندی دامت برکاتم کا یہ چینل ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ ویڈیوز ہیں، آپ لوگ پلیز سبسکرائب کیجئے، کیونکہ روحانیت تو آپ کو فیض بہت ملے گا، آپ کو سائنٹیفک نالج بھی ساتھ میں ملے گا، کیونکہ وہ سائنس کو اور روحانیت کو ملا کے بتاتے ہیں چیزوں کو، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ علوم تو ہم نے، یہ حقائق تو ہم نے سنے ہی نہیں تھے. میں بھی پہلے دیکھ کے کہتی تھی کہ ارے یہ تو اس طرح کا نشان ہے، آنکھ بنی ہوئی ہے، دجال کا سمبل ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی قوتوں سے بچنے کا نشان ہے. انسان کی فارم میں ہو چاہے وہ جنات کی فارم میں ہو، تو یہ حفاظت جتنی ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی اولیاء اکرام ولی جو ہیں وہ بہت اونچے ان کے درجات ہیں، وہ اپنے علم میں سے کچھ بتاتے ہیں تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے. تو جی اس سے واپس آتے ہیں جو درود، ہمارا اصل ٹاپک ہے ویڈیو کا، کہ آپ نے کس طرح سے درود پاک نیا سیکھا، کوئی سا بھی سیکھا ہو، یاد کرنا ہے اور اس کو محفوظ کرنا ہے. پہلے آپ اس کو میمورائز کریں اس طرح سے، اور اس کے بعد پھر اپنی درود پاک کی ڈائری میں محفوظ کر لیں، لگا لیں، اور اس کے اوپر لکھ بھی لیں تاکہ آپ کو لکھنے کا بھی ثواب ملے انشاءاللہ. اور شیخ صاحب کی اس ویڈیو کا لنک مجھے مل گیا تو میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ شیئر کروں گی. تب تک اپنا خیال رکھیے. درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ.